بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا صلوات اللہم صلی علی محمد حضرات محترم، عزاداری امام حسین اللہ نے ایک ایسا عظیم الشان شرف تمام انسانوں کو دیا ہے کہ اس کی بنا پر انسانیت کو سرافرازی ملتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ آقا سرکار سید الشہداء کی عزاداری کے ذریعے سے انسان اپنی عبادت کو انجام دیتا ہے، بلکہ اس عزاداری کے ذریعے اللہ رب العزت سے خود کو قریب کرتا ہے۔ میں جس روایت کو عرض کر رہا تھا وہ روایت ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلاۃ محمد مولا سے وارد ہوئی ہے۔ مولا کی آج شہادت کا دن گزرا ہے، اور ہم سبھی نے حضرت کی شہادت کی مناسبت سے سوگ بنایا، عزاداری کیا، اور نہ صرف یہ کہ امام کی خدمت میں پرسہ پیش کیا، بلکہ 8ویں امام کی عزاداری کے ذریعے سے امامت اور ولایت سے ہم سب نے تجدید عہد کرتے ہوئے یہ اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم زندگی کے آخری لمحات تک اہل بیت اطہار کی ولایت سے وابستہ رہیں گے۔ امام کی وہ روایت میں عرض کر رہا تھا کہ جس میں مولا نے ان عزاداروں کی اہمیت کو واضح فرمایا تھا، خطاب آپ نے ریان ابن شبیب سے فرمایا تھا، اور اس میں وہ روایت فرمائی تھی کہ یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر تمہیں گریہ کرنا ہو کسی چیز کے لیے تو تم میرے جد امام حسین پر گریہ کرو۔ اور وہ روایت آگے بڑھتے ہوئے مولا نے یہ فرمایا کہ یا ابن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیت فی الجنہ مع النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلیہم، اگر یہ تمہیں پسند ہو کہ تم جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر اس حجرے میں رہو کہ جس حجرے میں حضور ختمی مرتبت اور ان کے اہل بیت اطہار قیام پذیر ہیں، تو فلعن قتلۃ الحسین، امام حسین کو شہید کرنے والوں پر تم سب لعنت بھیجو، اور ان سے اپنی دوری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بیزاری کو بتاؤ۔ امام نے یہ حکم دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یا ابن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشہد مع الحسین فقل متی ما ذکرتہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ جس موقع کے اوپر تمہارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو کہ کاش میں بھی کربلا میں ہوتا اور آقا کی بارگاہ میں اپنا جان کا نذرانہ پیش کرتا،
تو ایسے موقع پر تم اپنی زبان پر یہ جملہ کہو کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش میں کربلا میں امام حسین کے اصحاب کے درمیان قرار پاتا اور اپنی جان کو امام حسین کی خدمت میں حاضر کر دیتا۔ یہ جملہ تم اپنی زبان پہ اگر جاری کرو تو پروردگار عالم اس کی بنا پر تمہیں ان لوگوں کا ثواب عطا کرے گا کہ جنہوں نے میدان کربلا میں امام حسین پر اپنی جان کو پیش کر دیا، اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ یہ ایک عظیم سعادت ہے کہ جو انسان کو اس ایک جملے کی بنا پر عطا ہوتی ہے، اور اسی لیے جس موقع پر انسان شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھ رہا ہو، اس جملے کو اپنی زبان پہ کہتا ہے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ یہ اسی بنا پر ہے تاکہ انسان کو شہدائے کربلا کی ہمراہی کا ثواب مل جائے۔ ہم آج میدان کربلا میں نہیں ہیں، آج میدان کربلا کے واقعات مکمل ہو چکے ہیں۔ واقعات کربلا میں دوبارہ اب کسی کی شہادت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اللہ درجہ دے سکتا ہے، ثواب عطا کر سکتا ہے۔ یہ ثواب اور درجہ تبھی ہے جب انسان ان شہدائے کربلا کو خطاب کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہونے کی تمنا کرے۔ یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے کہ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود ان لوگوں کا ثواب عطا کرنے پر تیار ہے جو میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ آقا کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد فرماتے کہ ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان، اگر جنت میں تم ہم اہل بیت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اسی درجے، اسی طبقے، اسی منزلت پر، تو فاحزن لحزننا، اے شبیب کے بیٹے ہمارے غم میں تم غم زدہ ہونا۔ یہ اس بنا پر امام نے فرمایا کہ معصومین کا سارا غم ہمارا غم ہونا چاہیے، صرف کربلا کا غم نہیں بلکہ 8ویں امام کا سوگ بھی ہمارا غم ہونا چاہیے، 9ویں امام کی شہادت کے دن بھی ہمارے دل گریہ کر رہے ہوں، 5ویں امام کی شہادت کے موقع کے اوپر ہم سب ماتم کر رہے ہوں۔ یہ انداز امام کے حکم کی بنا پر ہے۔ فاحزن لحزننا، ہم اہل بیت اطہار کے مصائب کے موقع پر تم سب کے دل غمزدہ ہونے چاہیے۔ اور اسی بنا پر جب جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا بی بی کی شہادت کی تاریخیں آتی ہیں تو ان تاریخوں میں ہم 2 تاریخوں کے درمیان بھی سوگ مناتی ہیں۔ یہ 20 دن کا سوگ اسی بنا پر ہے کہ اہل بیت اطہار ان تاریخوں میں سوگوار ہیں، اہل بیت اطہار ان تاریخوں میں غم زدہ ہیں۔ فاحزن لحزننا، ہمارے غم کی بنا پہ تم غم زدہ ہو جاؤ، یہ امام کا حکم ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے، یہ 20 دن جو جناب صدیقہ طاہرہ سے متعلق ہیں، ان 20 دنوں میں ہمارے غم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان 20 دنوں میں خوشی منعقد نہ کریں، اپنے برتھ ڈے سیلیبریشنز کو ہم ٹال کے 10 دن 15 دن کے بعد منعقد کریں۔ حتیٰ اگر شادی کی گفتگو ہونی ہے، مثلاً کوئی رسم ہونی ہے، تو یہ 20 دن ہم جناب سیدہ کا سوگ مناتے ہوئے کوئی خوشی کا پروگرام اپنے گھر میں منعقد نہ کریں، تاکہ اہل بیت اطہار سے یہ کہہ سکیں کہ اے اہل بیت اطہار، آپ کی والدہ ماجدہ کے سوگ میں ہم نے اپنے گھر میں فرش عزا بچھائی ہے، اور ہم اتنے ہی سوگوار ہیں جتنے ایام عزائے امام حسین میں ہم سوگوار ہوتے ہیں۔ جب امام حسین کا اتنا سوگ ہم منا رہے ہیں تو امام حسین کی ماں کا سوگ تو اور زیادہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ ذہنوں میں تصور نہیں آنا چاہیے کہ 20 دنوں تک امام حسین کی والدہ ماجدہ کا سوگ اور غم منانے سے کیا فائدہ ہے۔ 8ویں امام نے جناب ریان بن شبیب سے یہ جملہ فرمایا تھا کہ فاحزن لحزننا، ہمارے غم میں غم زدہ ہو جاؤ، اور اس کے بعد جملہ فرمایا وفرح لفرحنا، ہماری خوشیوں کے موقع پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری خوشیاں آئیں اور تم سوگ منا رہے ہو۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ معصوم چاہتے ہیں کہ جب وہ غم زدہ ہو تو ہم بھی غم زدہ ہوں، جب وہ خوشحال ہو تو ہم بھی خوشحال ہوں۔ مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر آنے والی عید، یہ وہ عید ہے کہ جو اہل بیت اطہار نے جس دن نیا لباس پہنا ہے،
اہل بیت اطہار نے جس دن خوشی منائی ہے، اس عید کے موقع پہ اہل بیت اطہار نے نماز پڑھی ہے، عید کے موقع پہ اہل بیت اطہار نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے۔ تو اب اس کے معنی ہے کہ عید کے موقع پر ہمیں خوشی منانی ہے، سوگ نہیں منانا ہے۔ یہ توجہ رہے، اہل بیت اطہار سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ انسان تبھی ہلاک ہو جاتا ہے جب اہل بیت اطہار سے آگے بڑھ کے قدم رکھنا چاہتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے پیچھے چلنا ہماری زندگی کا شرف ہے اور ہماری شیعیت کی پہچان ہے۔ لہٰذا مولا کے حکم کی بنا پہ وفرح لفرحنا، ہماری خوشی کے موقع پہ تم سب فرح اور خوشی اپنے اندر محسوس کرو۔ معصوم کی ولادت کے موقع پہ مثلا یہی سفر المظفر میں ہمارے 7ویں امام کی ولادت کا دن ہے، اس دن ہمارے دلوں میں فرحت اور خوشی ہونی چاہیے۔ یقیناً امام حسین کا سوگ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن امام معصوم کی ولادت کے موقع پر خوشی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ جس گھرانے کا سوگ ہے اسی گھرانے کی خوشی ہے۔ خاندان ایک ہے، وہاں پر فرق نہیں ہے، امام وہ بھی ہیں، امام یہ بھی ہیں۔ لہٰذا ایسے موقع پر یہ ہمارے ذہنوں میں تصور ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کے غم میں غم زدہ اور اہل بیت اطہار کی خوشی میں خوش ہوں، یہ ہماری زندگی کا لازمہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا، اے شبیب کے بیٹے تم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی ولایت کو اپنے وجود میں، اپنے دلوں میں، اپنے سینے میں قرار دو۔ ہماری ولایت تمہارے وجود میں ہونی چاہیے۔ تم جس کام کو بھی انجام دے رہے ہو وہ ہماری ولایت کے زیر سایہ ہونا چاہیے۔ تمہارے ذہنوں میں یہ احساس، یہ تصور ہونا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی ولایت ہی کی بنا پر آج ہم شیعہ ہیں۔ ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی ولایت کو دل و جان سے قبول کر رہے ہیں۔ ان اہل بیت اطہار کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی ولایت ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں نجات مل جائے۔ یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ چوائس ہے، آپشن ہے، یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ نہیں۔ ایک راستہ ہے نجات کا، ایک ذریعہ ہے نجات کا۔ کئی راستے نہیں ہیں کہ کسی بھی راستے پر چل پڑے انسان کو نجات مل جائے گی، نہیں، صرف اور صرف ایک راستہ ہے نجات کا، اور وہ ولایت اہل بیت اطہار کا راستہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس راستے پر گامزن رہتے ہوئے یہ احساس اپنے دلوں میں رکھنا ہے کہ مولا فرمانے کہ علیک بولایتنا، ہم اہل بیت اطہار کی ولایت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ یہ تصور نہیں پیدا ہو جائے کہ ٹھیک ہے ان کو مانا ہے، دو چار کسی اور کو بھی مان لیا جائے، نہیں۔ یہ دو متضاد محبتیں جمع نہیں ہوتی ہیں، دو اپوزٹ سمت کی چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ یا امام حسین کی محبت ہوگی یا یزید کی محبت ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام حسین بھی دل میں ہیں اور یزید بھی اچھا لگتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ یزید جس دن سے اچھا لگنے لگے گا امام حسین کی ولایت دلوں سے نکل جائے گی۔ وہی بالکل صورتحال امیر المؤمنین کی ولایت کی بھی ہے۔ امیر المؤمنین کی ولایت تب تک ہمارے دلوں میں ہے جب تک دشمنان امیر المؤمنین سے ہمارے دلوں میں نفرت ہے۔ اگر ذرا بھی امیر المؤمنین کے دشمنوں کی محبت ہمارے دلوں میں آنے لگی، یہ ولایت امیر المؤمنین چلی جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ جو احساس اور تصور کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں باپ کسی اور نظریے کا ہے، ماں کسی اور نظریے کی ہے، بیٹے کے بارے میں سوچتا ہے کون سا مسئلہ ہے، نہیں، اس کے دل میں صرف ایک محبت آئے گی اور وہ امیر المؤمنین کے دشمن کی محبت ہے۔ اس لیے کہ یہ تصور نہ ہو کہ امیر المؤمنین کی محبت بھی رہے گی اور امیر المؤمنین کے دشمن نہیں ہو سکتا۔ جہاں امیر المؤمنین کے دشمن کو ہمارے دل نے اچھا سمجھنا شروع کر دیا، امیر المؤمنین کی ولایت پھر ہمارے پاس نہیں رہ جائے گی۔ اس ولایت کی قدر کو محسوس کرنا ہے۔ یہ ماں اور باپ کے الگ الگ مسلک ہونے کی بنا پہ اولاد یقیناً بے راہ روی کی طرف چلی جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے۔ اس کے لیے اپنے دین کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لہٰذا اس قسم کی غلطیاں، اس قسم کی خطائیں، اس قسم کے اشتباہات سے ہم سبھی کو اپنے معاشرے کو، اپنے گھروں کو، اپنے علاقوں کو بچا کر رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دو الگ الگ مسلک کے افراد جب ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہوں،
نہ کھل کے وہ بات کر پائیں، نہ کھل کے یہ بات کر پائیں، نہ حقیقت یہ بتا پائیں، نہ حقیقت وہ بتا پائیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بچے جس طرف چاہنے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ایسے ماں باپ کے بچے اسلام بھی چھوڑ دیں تو کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو گھر میں وہ تمام علم نہیں مل رہا ہے کہ جس علم کی بنا پر ان کو اپنے اسلام کو بچا کے رکھنا تھا۔ معصوم اسی لیے 8ویں امام کی جو روایت میں عرض کر رہا ہوں، مولا اسی لیے فرما رہے علیک بولایتنا، ہم اہل بیت کی ولایت کو اپنے دلوں میں سنبھال کر رکھو، ذرا بھی اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے مسائل میں تم ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اٹھو بیٹھو، آؤ جاؤ، نوکری کرو، ان کے ساتھ رہو، سب کچھ ہے، لیکن جب مذہب کا مسئلہ آ جائے، جب تمہارے خاندان کا مسئلہ، نسل کا مسئلہ، جنریشن کا مسئلہ آ جائے، وہ الگ ہیں، تمہارا اپنا الگ حساب ہے، وہاں کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے لیا جائے، نہیں، سارے دنیا کے معاملات میں ساتھ ہو سکتا ہے، مذہبی معاملات میں ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس بات کو ہمیں ہمیشہ اپنے وجود میں اتار کے رکھنا چاہیے۔ مولا فرماتے کہ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ حَجَرًا لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انسان اگر پتھر سے بھی محبت کرتا ہے، میدان محشر میں اللہ اس انسان کو اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا۔ اس حدیث کے مولا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ مولا یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جس سے محبت کرتے ہو دیکھ لو وہ قیامت کے میدان میں کامیاب ہے یا نہیں ہے، تم سے زیادہ گرا ہوا نہ ہو، تم سے زیادہ پست نہ ہو، تم تو بہرحال صرف پیاس میں ہو، وہ جو دشمن امیر المؤمنین ہے وہ تو شدید عذاب میں ہوگا، اگر اس سے محبت رکھی تو کیا حال ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ماشاءاللہ سے انہی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، انہی کے ساتھ حشر و نشر ہو رہا ہے، انہی کے ساتھ جا کے جہنم میں جلائے جا رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ میدان محشر میں انسان اس پتھر کے ساتھ بھی رہے گا جس پتھر سے وہ محبت کرتا تھا۔ محبت کی دنیا میں صرف اہل بیت اطہار، بس، اور کسی کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ میں بہت زیادہ اس مسئلے میں نہیں گفتگو کر سکتا، لیکن یہ کبھی کبھی ہمارے جوانوں کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ فلاں کھیل کے میدان میں بڑے اچھے ہیں، بڑی محبت، فلاں مثلاً پردے کے اوپر، میں لفظ نہیں استعمال کر رہا، پردے کے اوپر بڑے اچھے ہیں، فلاں کی محبت، ہیئر اسٹائل ہے تو ان کے جیسی پینٹ پہنیں گے، تو ان کے جیسی شوز پہنیں گے، تو ان کے جیسی پرفیوم لگائیں گے، تو ان کے جیسا، یہ کون سی محبت ہے؟ وہ ایک انسان کے جس کے دین دھرم مذہب کا کچھ نہیں پتہ ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ کریکٹر ہے، نہ خانوادگی کی کوئی زندگی ہے، نہ آپس میں اتحاد، کچھ بھی نہیں ہے، جھگڑے ہی جھگڑے، وہ اگر پردے پہ آ کے ایک اچھا انسان دکھائی دے رہا ہے، کون سی محبت؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے دلوں میں صرف اہل بیت اطہار کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ افراد جو دنیا میں اس طرح سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک مسئلے میں ہم کو اچھے لگتے ہیں، لیکن جب ذرا سا آگے بڑھ کر دیکھیے تو 50 مسائل میں وہ بگڑے ہوئے ہیں، خراب ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی آئیڈیل شخصیت نہ ہوتی اور ہم ان کو ماننے لگتے تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے پاس جب اہل بیت اطہار ہیں، ہمارے پاس جب پیغمبر ہیں، ہمارے پاس جب وہ عظیم الشان شخصیتیں ہیں جن کے کائنات میں مثال نہیں ہے، تو کسی اور دروازے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی گھر میں مثلاً کوئی ایک بہت بڑا مشہور ڈاکٹر موجود ہے، اور محلے میں ایک معمولی قسم کا آدمی ہے کہ جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ وہ اس کے پاس ڈگری بھی ہے میڈیکل سائنس کی نہیں ہے، اس نے آ کے ڈسپنسری کھولی ہے، آپ کس سے دوا لینے کے لیے جائیں گے؟ وہ جو خاندان کا ایم ڈی مشہور پریکٹیشنر ہے اس سے لیں گے دوا، یا وہ محلے کا جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ڈگری بھی ہے یا نہیں اس سے لیں گے دوا؟ دنیا والوں کے پاس ایم ڈی ڈاکٹر نہ ہو تو وہ جا کے اس سے دوا لیں گے جس کے لیے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جس کے گھرانے میں خود گھر کے اندر موجود ہے وہ ڈاکٹر ایم ڈی، تو وہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیوں غیروں کے پاس جائیں جب ہمارے پاس اہل بیت اطہار موجود ہیں؟ ہم کیوں ان کے پاس جائیں؟ فلاں بابا بڑے اچھے ہیں، فلاں مثلاً بہت زیادہ دعائیں پڑھ دیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، کسی کو جھاپڑ مار دیتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ایسے افراد کے پاس جانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جو جھاپڑ کھا کے کامیاب ہوتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کی دعائیں لے کے کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے ہے؟ جھاپڑ چاہیے ہے یا اہل بیت کی دعا چاہیے ہے؟
جس کے وجود میں کبھی کوئی اچھائی دکھائی نہیں دی، کبھی وضو نہیں کیا، کبھی طہارت نہیں کیا، کبھی کپڑا نہیں دھویا، کبھی نجاست کا خیال نہیں کیا، بدن سے عجیب عجیب طرح سے منہ سے چیزیں نکل رہی ہیں، گر رہی ہیں، اور ایک جھاپڑ مار دیے کامیاب ہو گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے اللہ کی اطاعت کرنے والا ہی کامیاب ہو سکتا ہے، بقیہ جتنے ہیں سب دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اسی لیے اہل بیت اطہار کے چاہنے والے کو کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ علیک بولایتنا، اگر کوئی شخص اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو ذمہ داری ہے کہ اہل بیت اطہار کی ولایت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارے، اور اگر انسان پتھر سے بھی محبت کر رہا ہے میدان محشر میں اسی پتھر کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ ہم کیوں محفل شاہ خراسان میں آ گئے مجلس سننے کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آقا سے محبت ہے، ہمیں یہ تمنا ہے کہ آقا کے ساتھ میدان محشر میں رہیں۔ کیوں انسان جاتا ہے ان جگہوں کے اوپر کہ جہاں کے اوپر معصومین کی زری ہے، معصومین کا عالم مبارک ہے، معصوم کا تابوت ہے؟ کیوں؟ ہمیں ان سے محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں ان کے ساتھ حشر و نشر ہو۔ ہمیں کسی اور سے محبت نہیں ہے، ہمیں دنیا میں کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کے پاس کوئی شخصیت نہ ہو۔ جب اہل بیت اطہار جیسی عظیم شخصیتیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے سامنے التماس کریں کہ ہماری مدد کر دو، نہیں۔ خود جس عظیم الشان امام کی شہادت کا آج آپ سبھی نے سوگ منایا ہے، وہ عظیم الشان امام ساری مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کا لقب ہی رؤوف ہے، آپ آئیں تو 8ویں امام کی بارگاہ میں، 8ویں امام آپ کو وہ تمام نعمتیں کہ جو آپ کے لیے ممکن ہو سکتی ہیں دینے پہ تیار ہیں۔ مولا فرماتے اذا نزلت علیکم الشدائد فاستعینوا بنا الی اللہ، جب کبھی بھی مصیبتیں، مشکلات، سختیاں تم پر ٹوٹ پڑیں، کیا کرنا ہے تمہیں؟ اذا نزلت یعنی ساری مصیبتیں تم پر آن پڑی ہیں، ٹوٹ کے آ گئی ہیں، کیا کرنا ہے؟ فاستعینوا بنا الی اللہ، تم سب اللہ تک ہم کو واسطہ بنا کے جاؤ، ہمارے ذریعے سے اللہ تک آؤ۔ کبھی ایسا ہوا کہ 8ویں امام سے ہم نے کوئی بات کہی اور امام نے ہماری بات قبول نہ کی ہو؟ لیکن جو بات اس دن کہی تھی پھر میں دہرا رہا ہوں، معصوم کی بارگاہ میں کبھی ٹائم فکس نہ کیجئے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مولا مجھے 1 مہینے میں بڑا گھر چاہیے ہے، اب نتیجہ کیا ہوا؟ 1 مہینے میں گھر نہیں ملا، مولا نے دیا ہی نہیں۔ یہ ٹائم ہم کیوں فکس کر رہے ہیں بھائی؟ یہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ مجھے 6 مہینے میں مثلاً 5 لاکھ روپے چاہیے، کیوں 6 مہینے؟ کیوں 6 مہینے؟ ہم اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں اور مولا اپنے حساب سے، لہٰذا مولا کے حوالے، مولا مجھے رقم کی ضرورت ہے، آپ مدد فرمائیں، اور وہ مدد کرتے ہیں۔ ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے تبھی مولا دیتے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں 1 مہینے کے اندر گھر کی ضرورت ہے، مولا جانتے ہیں کہ اس کو 1 مہینے نہیں 2 سال کے بعد ضرورت ہے، تو اب ملے گا 2 سال بعد۔ ہم کہہ رہے نہیں مولا نے ہماری دعا نہیں سنی ہے، کیسے نہیں سنی ہے؟ ہم نے جو یہ مولا کی ذمہ داری معاذ اللہ معین کیا کہ ہمیں یہ کام اتنے دنوں کے اندر پورا ہو جانا ہماری ضرورت ہے، یہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک بچہ دنیا میں 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، ہم جا کے مولا سے مولا میں 3 مہینے میں بیٹا چاہیے، غلط ہے یا نہیں ہے؟ جو ایک وقت مقرر ہے اس کے مطابق کام ہوتا ہے۔ ایک درخت کے اوپر ایک پھل نکلنے میں مثلاً آم کا درخت 5 سال لگ جاتا ہے۔ ایک پیڑ آپ زمین میں لگائیے، بیج بوئیے، اور اس پیڑ کے اوپر آم نکلتے گئے 5-6 سال ہو جاتے۔ مولا مجھے اگلے مہینے آم چاہیے، اس میں نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ ہم مولا کی معاذ اللہ ذمہ داری معین کر کے واپس آئے ہیں اور 1 مہینے میں کام ہو جانا چاہیے، نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مولا بہتر جانتے ہیں، ہم کو اور آپ کو اپنا فیوچر نہیں پتا ہے، مولا کو پتا ہے۔ ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ ابھی اس محفل خراسان سے جب نیچے اتریں گے تو کتنے بجے نیچے اتریں گے، مولا کو پتا ہے۔ تو جب ان کو سب پتا ہے تو پھر سب ان کے حوالے کر دیجئے، خود ہم کیوں ٹائم معین کریں؟ اور یہیں پہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔
معصومین کی بارگاہ میں آپ کبھی بھی کسی بھی موقع پر وقت مقرر نہ کیجئے، جو وہ بہتر سمجھیں گے وہی ہوگا، اور وہیں پر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے کو مولا کے حوالے کر دیتا ہے، مولا بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اس انسان کی ضرورت کیا ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ تاریخیں یقیناً 8ویں امام کی شہادت کی تاریخیں ہیں۔ ان تاریخوں میں ہم سبھی 8ویں امام کا سوگ بناتے ہیں، 8ویں امام کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں، لیکن آپ تعجب کریں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر 8ویں امام نے کسی پر آنسو بہائے ہیں تو وہ سرکار سید الشہداء ہیں۔ سب سے زیادہ 8ویں امام نے اگر گریہ کیا ہے تو امام حسین پہ گریہ کیا۔ مناسبتوں پر امام حسین کے لیے 8ویں امام گریہ فرماتے تھے، مختلف مناسبتوں میں، معمولی بات نہیں ہے۔ سارا خراسان جمع کیا ہے امام نے، اور منبر پہ بیٹھ کر امام حسین کے مصائب پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ چاہتے ہیں کہ میرے جد امام حسین پر گریہ شہر خراسان میں بھی ہو جائے، چاہتے ہیں کہ طوس میں بھی میرے جد امام حسین پر آنسو بہائے جائیں۔ یہ پیغام ہے دنیا والوں کے لیے۔ امام حسین کا پیغام کسی ایک شہر، کسی ایک علاقے، کسی ایک محلے سے مخصوص نہیں ہے، ساری دنیا میں امام حسین کا سوگ ہونا چاہیے۔ اور بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ سرکار سید الشہداء پر ماتم اور گریہ 8ویں امام کا عالم یہ ہوتا تھا کہ روایت کی لفظیں ہیں، جب مولا گریہ فرماتے تھے آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ مولا بآواز بلند گریہ فرماتے تھے، اے میرے جد مظلوم، آپ کے لیے آپ کا یہ بیٹا ماتم کر رہا ہے، آپ کے لیے آپ کا یہ بیٹا آنسو بہا رہا ہے، کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں، کیوں اتنے آنسو بہا رہے ہیں؟ وجہ یہ تھی امام رضا شاید آواز دیتے ہوں کہ آقا میں آج اتنا آنسو آپ کے لیے بہانے پہ تیار ہوں، لیکن کل کربلا میں آپ کا بیٹا سجاد وہ آنسو بہانا چاہتا تھا، لیکن لوگ اجازت نہیں دیتے تھے، کوئی تعزیانے لگاتا تھا، کوئی اذیتیں دیتا تھا۔ عزاداروں عجیب لمحہ تھا امام حسین کی شہادت کے بعد۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ آتے چوتھے امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے، فرزند حسین ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں تو عجب ہو رہا ہے، جیسے ہی امام حسین کی شہادت واقع ہوئی خیموں پہ حملے ہو چکے ہیں، سید سجاد کا مسلح کھینچا جا رہا ہے، اور جلتے ہوئے خیمے سے پھوپھی جب باہر لے کر آئی ہیں، عزاداروں بیماری کا عالم ہے، باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، لیکن جلتی ہوئی ریگ کے اوپر آج چوتھے امام کو لٹایا گیا ہے۔ عزاداروں کیا عالم ہوا ہوگا؟ ہاں عزاداروں، انہی کے درمیان وہ ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے کہ جو اپنے بابا کے لیے ماتم کر رہی ہے، وہ کبھی نہر فرات کی طرف جا رہی ہے، کبھی بابا کو تلاش کرتی ہوئی نشیب کی طرف آ رہی ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جو صحرا کی طرف تیزی سے چلی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا اے بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میرا چچا نہر فرات کی طرف گیا تھا، میں اپنے چچا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ پوچھا وہاں جا کے کیا کرو گی؟ کہتی ہے کہ میرا دامن جل گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے چچا سے جا کے فریاد کروں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ بیٹی رکو، میں اس آگ کو بجھائے دیتا ہوں۔ بچی کہتی ہے کہ ٹھہر جا، ہم آل رسول ہیں، میرے بدن کے کپڑوں تک تیرے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ کہہ کہ بچی زمین کربلا پہ بیٹھ گئی، اور اس کے بعد اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہتی ہے اے شخص تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے، اگر اتنی ہی ہمدردی ہے تو اے شخص اتنا کر دے، یہیں کہیں قریب میں میرے دادا کی قبر ہے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے تاکہ میں نجف جا کر اپنے دادا کی پناہ میں بیٹھ سکوں۔